اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ مبادئ الفقہ میں ہماری گفتگو چل رہی ہے مذاہب فقہیہ اسلامیہ کے بارے میں، مذاہب فقہیہ کے بارے میں ہماری گفتگو چل رہی ہے۔ ہم نے ابھی تک 4 مذاہب کو پڑھا ہے اور ان کو سمجھنے کی کوشش کی ہے، جن میں سب سے پہلے مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اور اس کے بعد مذہب ابو حنیفہ کو ہم نے پڑھا، مذہب مالکی کو اور مذہب شافعی کو، اور آج ہم مذہب حنبلی کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں کہ مذہب حنبلی کیا ہے اور اس کے مؤسس کون ہیں۔ کہتے ہیں کہ نمبر 5 المذہب الحنبلی، مذہب حنبلی، وسمي بهذا الاسم نسبة إلى مؤسسه أحمد بن محمد بن حنبل الذي ينتهي نسبه إلى قبيلة عربية۔ اس مذہب کا نام رکھا گیا نسبت دیتے ہوئے اس کے مؤسس کی طرف۔ کون تھے اس کے مؤسس؟ احمد بن محمد بن حنبل، احمد بن محمد بن حنبل الذي ينتهي نسبه، جن کا نسب جو ہے وہ منتہی ہوتا ہے قبیلہ عربیہ کی طرف، یعنی قبیلہ عربیہ کی طرف ان کا نسب منتہی ہوتا ہے۔ ولد سنہ 164، یعنی ولد احمد بن حنبل سنہ 140 ہجریہ فی بغداد، 64 ہجری فی بغداد، یعنی پیدا ہوئے 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے۔ وقد بدا دراسته العلمیہ فیہا عندما صار عمره 15 عاما، اور انہوں نے شروع کیا اپنا دراسہ یعنی پڑھائی، دراسہ علمیہ انہوں نے پڑھائی شروع کی فیہا بغداد، یعنی بغداد میں، عندما صار عمره 15 عاما، جب ان کی عمر 15 سال کی ہوئی۔ تتلمذ علی الشافعی، امام شافعی سے انہوں نے پڑھا، وعلی ابی یوسف القاضی تلمیذ ابی حنیفہ، اور ابو یوسف سے پڑھا جو ابو حنیفہ کے شاگرد تھے، وعلی غیرہما من العلماء، اور ان کے علاوہ ان دونوں کے علاوہ اور علماء سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ کما اخذ عن بعض الفقہاء والعلماء الاخرین فی عصرہ، جیسے کہ انہوں نے علم حاصل کیا اپنے زمانے کے دیگر علماء اور فقہاء سے، کا حریز تلمیذ الامام الصادق علیہ السلام، جیسے کہ حریز سے انہوں نے علم حاصل کیا، پڑھا، کہ جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد تھے، تلمیذ تھے۔ ولم ينتشر هذا المذهب بين المسلمين كما انتشرت المذاہب الفقہیہ الاخرى، اور یہ مذہب نہیں منتشر ہوا، نہیں پھیلا مسلمانوں کے درمیان جیسے اور دوسرے مذہب پھیلے ہیں۔ وَيُوجد اتباع هذا المذهب الآن فی الحجاز، اور اس مذہب کے پیروکار اس وقت حجاز میں پائے جاتے ہیں۔
احمد بن حنبل کا مذہب وہاں پر آج پایا جاتا ہے. کما یوجد الباز منہم فی مناطق اخری من البلاد الاسلامیہ، جیسے کہ پائے جاتے ہیں بعض لوگ ان میں سے دوسرے مناطق میں بھی، دوسرے مناطق یعنی علاقے، من البلاد الاسلامیہ اسلامی ممالک میں بہت دوسرے علاقوں میں مثلا پائے جاتے ہیں. توفی احمد بن حنبل فی بغداد سنہ 241. احمد بن حنبل بغداد میں انہوں نے وفات پائی سن 241 ہجری میں. کہاں وفات پائی؟ بغداد میں 241 ہجری میں. یہ درس تقریباً تمام ہو گیا اور اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں، یہ کریں گے انشاءاللہ تاریخ فقہ اہل بیت کے بارے میں. سلام اللہ علیہم. تاریخ فقہ اہل بیت کے بارے میں انشاءاللہ ہم درس آنے والے درس میں بیان کریں گے. اور اب یہی ہے کہ جو مذاہب گزرے ہیں ان کو ایک دفعہ اور ان پر نظر ڈال لیتے ہیں، سرسری ایسے ہی خلاصے کے طور پر کہہ لیں یا سرسری نظر ڈال لیتے ہیں. سب سے پہلا مذہب ان میں مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام ہے. یعنی جو مذاہب فقہیہ پائے جاتے ہیں اسلام میں، ان میں سب سے پہلا مذہب اہل بیت اطہار علیہم الصلوۃ والسلام ہے. صحیح کہ جو اہل بیت علیہم السلام کی طرف منسوب ہے، اور اس مذہب کو جعفری بھی کہتے ہیں اور امامیہ بھی کہا جاتا ہے، اثنا عشریہ بھی کہا جاتا ہے. جی اور یہ مذہب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام، اس مذہب کا منہج خاص ہے، مستقل ہے، اور تمام کی تمام جو احکام لیے گئے ہیں وہ سب کے سب لیے گئے ہیں شریعت مقدسہ اسلامیہ اور نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت کے مطابق. اور چونکہ یہ مذہب اہل بیت ہے، نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو یعنی اہل بیت ہیں ان کی طرف یہ منسوب ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ جتنا اسلام کے بارے میں شریعت کے بارے میں جان سکتے ہیں ممکن ہے کہ اتنا کوئی دوسرا نہ جانے. اور امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اور امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں بہت زیادہ احادیث نشر کی کہ جو نبی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی اور باقی اہل بیت نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. یعنی امام باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کو یہ موقع ملا کہ آپ نے اس مذہب کی ترویج کی کہ جو مذہب اہل بیت ہے، اسلام کے احکام جس کے اندر پائے جاتے ہیں، اور احادیث نبویہ شریفہ کو امام باقر علیہ السلام نے اور صادق علیہ السلام نے نشر کی. اور آپ کے درس میں بہت سارے طلباء ہوا کرتے تھے ایک وقت میں، ہزاروں یعنی آپ کے شاگرد ہیں، یعنی امام باقر علیہ السلام کے اور امام صادق علیہ السلام کے، جن میں بعض ائمہ مذاہب بھی ہیں، تک جیسے امام ابو حنیفہ
مثلا جو امام صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. دوسرا مذہب جو بتایا گیا مثلا پھر وہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یعنی مذہب حنفیہ، کہ جو اس مذہب کا نام رکھا گیا ان کے نام کے اعتبار سے، یعنی امام ابو حنیفہ کے وجہ سے اس مذہب کو مذہب حنفی کہتے ہیں. اور ان کا نام تھا ابو حنیفہ ہوا نعمان بن ثابت بن زوتی الفارسی، اور یہ ان کے جد کابل سے تھے. یہ مکے کوفے میں پلے اور بڑھے وغیرہ. پھر مذہب ہے تیسرا تیسرا مذہب ہے امام مالک کا، جسے مذہب مالکی کہا جاتا ہے، اور اس مذہب کا نام بھی اس کے مؤسس کے اعتبار سے وجہ سے نسبت دی گئی. کون تھے مؤسس اس کے؟ مؤسس تھے اس مذہب کے مالک بن انس بن مالک الاصباحی، اور یہ قبیلہ بنی اسباح سے تھے جو یمن کا قبیلہ تھا. یہ خود مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے 93 ہجری میں، ٹھیک. اور انہوں نے علم حاصل کیا بعض فقہا، اپنے زمانے کے بعض فقہا سے، جن میں نافع مولا عبداللہ بن عمر و ابن شہاب زہری، اور اس کے علاوہ انہوں نے علم حاصل کیا امام صادق علیہ السلام سے بھی، اور ان سے حدیثیں لی اور وغیرہ. تیسرا مذہب ہے مذہب شافعی. اس کا نام بھی کی نسبت دی گئی ہے اس مذہب کے مؤسس کے نام کی طرف، وہ محمد بن ادریس بن عباس بن عثمان بن شافع. یہ منتہی ہوتا ہے ان کا نسب ہاشم بن عبد المطلب کی طرف، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد تھے. اور یہ پیدا ہوئے 150 ہجری میں، اور بہرحال انہوں نے یہ 150 ہجری میں پیدا ہوئے. اور ان کے بعد اب جو مذہب آیا ہے وہ مذہب ہے پانچواں مذہب حنبلی، جس کو ہم نے ابھی پڑھا ہے. اس کی نسبت بھی دی گئی ہے اس کے مؤسس کی طرف، جو احمد بن محمد بن حنبل تھے، کہ جو 164 ہجری میں بغداد میں پیدا ہوئے. بہرحال آج ہم اس پر اتفاق کرتے ہیں، باقی انشاءاللہ کل آئے گا. والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.